الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم مسند صدارت پر جلوہ فغن جناب صدر، اولاد سے زیادہ پیار دینے والے اساتذہ عظام، کرسی عدل و انصاف پر جلوہ فغن حکم صاحبان، وراثت نبوی کو حاصل کرنے والے میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس باوقار جلسے میں میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین مجلس، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے تاج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب رسالت کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مکرم سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یا کہ بعد دیگرے نبی آتے گئے۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، زکریا بھی ہوتے، یحییٰ بھی ہوتے، موسیٰ بھی ہوتے، ہارون بھی ہوتے، داؤد بھی ہوتے، سلیمان بھی ہوتے، یعقوب بھی ہوتے، یوسف بھی ہوتے، ابراہیم بھی ہوتے، اسماعیل بھی ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کچھ وجہ تھی، اس وقت نبیوں کی ضرورت تھی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وجہ ختم ہو گئی، یہ ضرورتیں ختم ہو گئی۔ قرآن نے ختم نبوت کی سند اتار دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب نبوت کا سلسلہ مکمل، اب نبوت کی عمارت مکمل، اب دین اسلام کامل و مکمل، اب اللہ کی نعمت مکمل، اب اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ حاضرین بزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا یہی فیصلہ ہے، ائمہ اربعہ کا یہ اجماع ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہے۔ نبوت کی عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی، اب دروازہ نبوت بند۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا تو وہ ملعون مردود ہے، کذاب و کافر ہے، دجال ہے، دھوکے باز ہے، فراڈ ہے۔ حاضرین، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کا یہ فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا یہ فیصلہ ہے، ائمہ اربعہ کا یہ اجماع ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ محمد آخری نبی ہے، تو پھر وہ کون ملعون انسان ہوگا، وہ کون مردود انسان ہوگا، وہ کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ جی ہاں، آپ کو ایسے بہت ملیں گے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خویلد، صاف بن سیاد، سجاح، یہ سارے لوگ دعوی نبوت کر چکے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں افرنگ نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی،
جہاں انگریز ہندوستان میں قبضہ کیے ہوئے تھے وہیں پر انگریز ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی بھی تلاش تھی۔ انگریزوں نے مدعی نبوت کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی کوچوں کوچوں کو تلاش کیا، لیکن ان کو اس کام کے لیے کوئی تیار نہ ملا۔ جس کسی بھی مسلمان کو وہ مدعی نبوت پیش کرتے تو مسلمان یہی جواب دیتا کہ جناب دعوی نبوت تو دور کی بات ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کپ کپی سی آتی ہے، خوف سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا مقام بڑا ہوا ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا نبی بن جائے۔ حاضرین، جب مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا، انہوں نے بہت کوششیں کی، انگریزوں نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی، آخرکار اس کام کے لیے تیار ہو ہی گیا۔ جو بختوں کا مارا نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار کو شیطان نے تھام رکھی تھی، یہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ جب انگریز لکھتا ہے کہ اس کام کے تیار ہونے کے بعد ہم نے اس کو ہمارے بڑے افسر کے سامنے پیش کیا تو ہمارے بڑے افسر نے اس کو دیکھ کر اپنا منہ کو پھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، یہ کانا تھا، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ناخن بڑے بڑے تھے، اس کی گردن ٹیڑھی تھی۔ انگریز افسر کہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ اسلام لاتے ہیں اور دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن بالآخر اس کو جھوٹا نبی بنا دیا گیا۔ اہلیان ریاضی، اب ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو کیسا نبی ہے؟ تو مرزا کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ بتا تجھ کو نبوت کیسے ملی؟ تو مرزا کہتا ہے فنا فی اللہ کے ذریعے، فنا فی الرسول کے ذریعے، یعنی کہ میں نے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں اس درجے کا کمال حاصل کر لیا کہ میں نبی بن گیا۔ عزیز دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور فیصلہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے منہ پر تماچا ماریے کہ اگر اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ذریعے اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو ابو بکر صدیق کو ملتی، عمر فاروق کو ملتی، حضرت علی کو ملتی، عثمان غنی کو ملتی، طلحہ و زبیر کو ملتی، بلال حبشی کو ملتی۔ وہ ابو بکر جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کی اطاعت میں گزار دی، تن من دن سب قربان کر دیے۔ وہ عمر جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزار دی، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقرب اللہ کو دیکھ کر میرے نبی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر فرمایا، لیکن نبوت نہیں ملی، نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عثمان غنی خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی، حضرت علی خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی، بلال حبشی نبی کے غلام بنے لیکن نبوت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ ہمیں بتائیے کہ صحابہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول عبادت و ریافت زہد تقوی کا درجہ حاصل کر لینے کے بعد نبی نہیں ہو سکے تو یہ مرزا قادیانی جو جھوٹ بولتا تھا، یہ مرزا قادیانی جو شراب پیتا تھا، یہ مرزا قادیانی جو گالیاں دیتا تھا، یہ مرزا قادیانی جو جوان لڑکیوں سے خدمت لیتا تھا، اس کے پاس برائیوں کا انبار ہوتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو منکر ہوگا، جو انجام قادیانی کا ہوا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا اور ہم اس کا انشاءاللہ تعالی تعاقب کرتے رہیں گے۔ ہر مومن کی یہ آن ہے، ہر مومن کی یہ پہچان ہے، ہر مومن کی یہ آن ہے، ہر مومن کی یہ پہچان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، فرمان اللہ نبی یہ بعدی عام ہے، واضح آیت ہے قرآن میں کہ اب نبوت مصطفیٰ پر تمام ہے، ہم علینا الا البلاغ۔